سر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت والا السلام۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انٹرنیشنل حالات پہ نظر ڈالیں گے۔ آج کا جو سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے وہ ہے اسرائیل۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو کوئی اتنی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کوئی اور پروگرام کریں تو بڑی دنیا دیکھتی ہے، لیکن جب آپ کسی کے حق کے لیے آواز اٹھائیں، فلسطین ہے، تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جن کو دلچسپی ہے۔ خاصا سب سے پہلے یہ بات بتائیے اس کی کیا وجہ ہے، آگے پھر پروگرام شروع کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے مسلمان ملکوں یا مسلمان قوم کے اندر جو ہے تعلیم کی کمی ہے، اور خود پسندی جسے کہنا چاہیے اپنی دنیا میں مگن رہنا چاہتے ہیں۔ اور اس لیے جو انٹرنیشنل حالات ہیں، جو دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، اور آج کل تو دنیا اتنی مختصر ہو گئی ہے کہ کہیں بھی کوئی تبدیلی آ رہی ہو اس کے اثرات تمام ممالک کو اوپر پڑتے ہیں۔ بالکل۔ تو کوئی ہمارے مسلمان ممالک میں کوئی ایسی ہلچل دیکھنے میں نہیں آتی۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ غزہ کے اندر 61,000 آدمی ہلاک ہو گیا ہے۔ یورپ کے اندر بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں یورپین ممالک کے شہروں کے اندر، لیکن مسلمان ملکوں میں کہیں بھی کوئی ایسا مظاہرہ آپ کو دیکھنے ہی نہیں ملا۔ بڑی بڑی جیسے کہنا چاہیے للکارنے والی تقریر ان مظاہروں میں کی گئی ہیں۔ ابھی پچھلے ویکینڈ کے اوپر برلین کے اندر بھی بڑا زبردست مظاہرہ ہوا ہے۔ پولیس تو کہتی ہے 50,000 آدمی تھے، لیکن جو پرائیویٹ اخبارات لکھ رہے ہیں وہ تو 1 لاکھ آدمی بتا رہے ہیں کہ وہ برلین کے اندر مظاہرہ ہوا ہے۔ اور دنیا جاگی ہوئی ہے اس وقت، اور اس ظلم کے خلاف جو ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، ڈیلی 40-50 آدمی جو ہے ابھی بھی مر رہے ہیں، اور اس کے خلاف مسلمان ملکوں میں دیکھ لیں خاموشی ہے، سوائے مسلمان بعض اسلام پسند تنظیمیں جو ہیں ان کے لیڈران جماعت اسلامی یا ان جیسی بیان ضرور دے دیتی ہیں، لیکن یہ کہ عملی طور پر کوئی ایسا قدم اٹھانے کے لیے ابھی تک مسلمان ممالک میں ایسا ہلچل دیکھنے میں نہیں آئی۔ سب سے بڑا ملک جو ہمارا ہے جسے کہنا چاہیے پاورفل، جس کی یورپ بھی سنتا ہے، یورپ میں آواز ہے، وہ ترکی ہے۔ ترکی کے اندر آپ دیکھ لیں اس معاملے کے اندر مکمل خاموشی رہی ہے۔ حالانکہ ترکی نے خود اپنے شام کے اندر شام کرزوں کے اوپر کافی ظلم کیا ہے، اس وقت بھی نہ ترکی سے اور نہ کسی دوسرے مسلمان ملک سے تو آواز بلند ہوئی۔ اور یہی صورتحال فلسطین کا ہے۔ ایک اس وقت ایسے ٹرننگ پوائنٹ پہ کھڑی ہوئی ہے مسلمان قوم۔ فلسطین سے دلچسپی سب کو ہے، فلسطین کا نام سب لیتے ہیں، کم از کم عوام تو ضرور لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو قدم اٹھانا ہے اس کے لیے قوم بظاہر نظر نہیں آتی۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ قیادت کا قصور ہے۔ ایسے موقعوں کے لیے قوم کو تیار کرنا جو ہوتا ہے یہ سیاسی قیادت کا کام ہے کہ سیاسی قیادت قوم کو اس طرف لے کے چلے، ان کو ذہنی طور پر تیار کرے، کیونکہ مسلمان ملکوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے، اس لیے جمہوری ملکوں میں ایسے اقدامات زیادہ اٹھائے جاتے ہیں۔ ہمارا یہ چیز جو ہے اس کی کمی ہے، اس لیے آپ کو یہ شکوہ ہے، اور یہ بجا شکوہ ہے کہ مسلمان قوم اس طرح کھڑی نہیں ہوئی فلسطین کے لیے، یا اس طرح دلچسپی نہیں لے رہی جو ڈے بائی ڈے تبدیلیاں آ رہی ہیں ان حالات کے اندر، اس میں عام مسلمان کو زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ خاصا کیا کھچڑی پک رہی ہے پاکستان کے متعلق؟ تو یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ راضی ہو گئی ہیں، سعودی عرب بھی راضی ہو گیا ہے، اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ تو اب دیکھیں جو ٹرمپ صاحب نے ملاقات کی تھی 7-8 مسلمان ملکوں کے ساتھ، اس کے بارے میں بہت سی چہم گوئیاں ہو رہی تھی، خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا، اس لیے کہ وہ بات چیت کیا ہوئی ہے، وہاں فیصلہ کیا ہوا ہے، اس پر کوئی زبان نہیں کھولتا تھا۔ اب یہ پتہ لگا ہے کہ بھئی اس کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم اور ٹرمپ صاحب کی ملاقات ہو جائے، تو اس کے بعد وہ ساری کہانی کھلے گی کہ بھئی ٹرمپ صاحب نے کیا فورسلاک مطلب کہ کیا تجویز مسلمان ملکوں کے آگے فلسطین کے لیے رکھی ہے، اور کیا تجویز جو ہے وہ اسرائیل کے وزیر اعظم سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد وزیر اعظم اسرائیل کے وزیر اعظم کا جو جواب ہوگا اس سے ڈائریکشن بنے گی باقی کہ اگلا سٹیپ کیا اٹھایا جائے گا۔ تو یہ کل کی ملاقات کے بعد کافی دنیا میں شور پڑا ہوا ہے تمام ٹی وی اسٹیشنوں کے اوپر، جو 20 پوائنٹس کا امن معاہدہ ڈرافٹ کیا ہے ٹرمپ صاحب نے، اور وہ انہوں نے ان کے سامنے رکھا ہے اسرائیل کے وزیر اعظم کے اندر، جو کہ جس میں سے بہت ساری شکیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اسرائیل کے وزیر اعظم صاحب
یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ایسا نہیں ہوں گے. اس میں ایک وہ فلسطین کی ریاست کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ ہم فلسطین کی ریاست نہیں بننے دیں گے. اب ان دونوں معاملات کے اندر دونوں پارٹیاں جو ہیں مسلمان ممالک بھی اور اسرائیل کے وزیر اعظم بھی ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں اپنے موقف سے. اسرائیل نے اب یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہاں بھائی فلسطین کی ریاست بن جانی چاہیے. اپنے منہ سے اسے یہ نہیں کہا, لیکن جو پریس کانفرنس کا ٹھیک کی ہے وزیر اعظم ٹرمپ کے ساتھ, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اس معاہدے کو تسلیم کر رہے ہیں جو ٹرمپ صاحب نے تجویزیں دی ہے, یہ معاہدہ امن معاہدہ لکھا ہے, ہم اسرائیل اس کو تسلیم کرتا ہے. اور اس میں یہ شرط شامل ہے کہ اسرائیل کا قیام جو ہے عمل میں اس کا فلسطین کو ایک 2 اسٹیٹ نیشن, 2 ریاستی حل فلسطین کا تلاش کیا گیا ہے. اب یہ وہ موقف ہے جس پر مسلمان ممالک راضی نہیں تھے. اب تک پاکستان سمیت ہمارا یہ موقف رہا ہے مسلمانوں کا کہ اسرائیل کا قیام ناجائز ہے, اس لیے اسرائیل اس سرزمین کو خالی کرے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہر سال وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا رہا اور مسلمان وہاں رہنے والے فلسطینی ہر سال پہلے سے زیادہ کمزور ہوتے چلے گئے. اور اب یہاں تک حالات آ گئی کہ آپ نے دیکھ لیا کہ 7 اکتوبر کے بعد جو جس طرح پھیٹی پڑی ہے بیچارے فلسطینیوں کو, اس میں بے بس ہو کر رہ گئے وہ. اور فلسطین اسرائیل نے فوڈ تک غذا تو ہے وہ بھی نہیں جانے دی, پانی تک وہاں پہ نہیں جانے دیا. بچے جو ہے بھوک سے بلبلا کے مرنے شروع ہو گئے. یونائٹڈ نیشن نے کہہ تو وہاں پہ اناؤنس کر دیا, لیکن اس نے غذا نہیں جانے دی. تو اس حد تک ہم کمزور ہو گئے اور بے بس رہے مسلمان مالک, کوئی کچھ نہیں کر سکا. تو اب مسلمان بھی پیچھے ہٹے ہیں. اب وہ یہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں 2 ریاستی حل تسلیم کر لیجیے. مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کا قیام بھی امن رہے اور وہاں پر ایک سرزمین جو ہے وہ فلسطینیوں کو بھی دے دی جائے. اب اس سرزمین کا فیصلہ ہونا ہے اور اس کے بعد پھر جو باقی نکات ہیں ان پر عمل ہوگا, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سب سے پہلے حماس جو ہے وہ اس جگہ سے اپنا سٹیٹس جو ہے ان کا ایک جنگجو ہونے کا وہ ختم کرے, ایک سیاسی پارٹی کے طور پر اپنے آپ کو میدان عمل میں لے کے آئے, جس طرح کے محمود عباس کی جو ہے. پھر اسرائیل کا یہ موقف تھا کہ وہ ویسٹ بینک جو اس وقت محمود عباس کے پاس ہے وہ بھی خالی کروانے کا ارادہ رکھتا تھا, اس لیے بار بار وہ کہہ رہے تھے. اب وہاں سے بھی وہ پیچھے ہٹ گیا اس موقف سے کہ ہاں بھائی اب ہم اس طرف اسرائیل کی افواج نہیں جائیں گی. پھر غزہ کے اندر جو اسرائیلی افواج بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت قبضہ کر کے, وہ بھی غزہ کو خالی کر دیں گے. اور غزہ کے اوپر جو نیا کام ہوگا وہ نئی حکومت بنائی جائے گی, ایک اسٹیٹ اتھارٹی بنائی جائے گی, حکومت تو نہیں ہوگی. جو کہا جا رہا ہے کہ ٹونی بلیئر ان کی سربراہی میں وہ حکومت بنے گی جس کے اوپر امریکہ نگران ہوگا یا امریکہ کی ضمانت ہوگی. اور اس میں تمام تر کام جو ہے ڈیولپمنٹ کا وہ اس کے لیے قطر اور سعودی عرب مسلمان ممالک جو امیر ہیں ان سے پیسہ لیا جائے گا. وہ کہہ تو رہا ہے ٹرمپ کہ میں بھی اس کے اندر حصہ ڈالوں گا. اب اللہ عالم کتنا حصہ ڈالتا ہے نہیں ڈالتا یا اپنا شیئر کتنا رکھتے ہیں, لیکن ڈیولپمنٹ کا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ممالک جو ہے وہ اس کے اندر خرچ کریں. اب مسلمان ممالک میں چاندی ہے جو پیسہ خرچ کرنے کے لیے کی پوزیشن میں ہے, باقی جو سب مقروض ملک ہے, ایجپٹ بھی مقروض ملک ہے, پاکستان بھی مقروض ملک ہے. اور بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اس میں جو مسلمان ممالک کی طرف سے مین کردار دیا جائے گا وہ ترکی کو دیا جائے گا, کیونکہ ٹرمپ صاحب کا اپنے دائیں طرف ترکی کے صدر کو بٹھانا اور باقی مسلمان ممالک کو سامنے بٹھانا ظاہر کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پلاننگ ان کی ایسی ہے جس میں ترکی کو اہم کردار دیا جائے گا. قطر کے بارے میں دنیا یہ کہتی ہے, جو مصرین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ حماس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو مین ذمہ داری دی جائے گی وہ قطر کو دی جائے گی. ایک تو حماس کی مین لیڈرشپ اس وقت قطر میں موجود ہے. پھر گزشتہ 2 سال کے دوران جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں اس کے اندر حماس نے پریکٹیکلی بہت ڈیپلی حصہ لیا ہے اور حماس ان کی بات مانتی بھی ہے. تو اس لحاظ سے پھر یہ ہے کہ حماس کو جو اب تک خرچہ دیا جا رہا تھا وہ بھی اس قطر کا بہت بڑا شیئر اس کے اندر ہے. اسرائیل نے وہ ویڈیوز جاری کی ہیں جو قطر سے کیش بیگوں کے اندر منی ڈال کے حماس کی قیادت کو دی جا رہی تھی. اب یہ ہے کہ یہ تمام سلسلے بند ہو جائیں گے
تو ویسے بھی ایک تو حماس کی کمر ٹوٹ چکی ہے، دوسرا ممکن ہے کہ بھائی یہ پیسے کی امداد بند ہو جائے تو پھر آرگنائزیشن کو چلانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ حماس نے ابھی تک اپنا رد عمل یہ کوئی ایسا بڑا ان کا ابھی ہم سوچ رہے ہیں اور ہم اس کے بارے میں ایک دو دن کے اندر اس کا جواب دیں گے۔ اس پر ٹرمپ صاحب نے ایک قسم کی وارننگ جاری کر دی ہے حماس کو کہ اگر اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر ان کو بالکل زمین سے لگا دیا جائے گا۔ تو اس صورتحال کے اندر بعض اسٹیپ ایسے اٹھائے جا رہے ہیں جس سے یہ فلسطین کے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب اس وقت ذمہ داری مسلمانوں ملکوں کی ہے کہ یہ سوال تو واقعی بھول جائیں کہ آپ اسرائیل کو ختم کر دیں گے یا اسرائیل کی اسٹیٹ ناجائز ہے تو وہ وہاں سے چلے جائیں گے، یہ تو ناممکن ہے۔ لیکن اب جبکہ ایسا موقع پھر پیدا ہو رہا ہے جو کارٹر کے زمانے میں یا کلنٹن کے زمانے میں ایک دفعہ پیدا ہوا تھا، اور اس وقت کیونکہ سارے فلسطینیوں کی قیادت جو ہے یہ مسلمان ممالک سے مشورہ کرنے کے لیے چل پڑی تھی، اس لیے پہلے اب ٹرمپ نے یہ کیا کہ پہلے مسلمان ممالک کو قابو کیا اور پھر اس نے ایک تجویز جو ہے امن کی وہ سامنے رکھی ہے۔ اور اس معاملے میں بہرحال اس وقت مسلمانوں کو سر جوڑ کر احتیاط کے ساتھ اور ایسے فیصلے کرنے چاہیے جس سے فلسطین کی مسئلہ حل ہو۔ مسلمان ممالک تو امن کے ساتھ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، لیکن جو مسئلہ اصل جو نسل در نسل فیس کر رہی ہے پرابلم کو وہ فلسطینی ہے جی۔ اور ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ بھئی جو وہاں پر امن فوج آئے گی اس کے اندر زیادہ کردار جو ہے وہ ایجپٹ کو اور پاکستان کو دیا جائے گا۔ خان صاحب دو تین سوالات ہیں، مختصر جوابات دیجیے۔ پاکستان کی اس وقت کیا پوزیشن ہے آپ کے خیال میں؟ پاکستانی عوام تو خوش نہیں اس بات پہ، مگر یہ فیصلہ تو ہو چکا۔ پاکستانی عوام خوش ہوں یا نہ ہوں، اس وقت پاکستان کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو مسلمان قیادت کا ساتھ دینا پڑے گا، اور اس کے لیے وہ ہاں بھر چکے ہیں، حامی بھر چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ٹرمپ صاحب نے باقی تمام ممالک کا نام لیے ہیں لیکن پاکستان کا نام نہیں لیا، بلکہ پاکستان کے وزیر اعظم اور جنرل عاصم منیر کا نام لیا ہے۔ اچھا یہ بڑی صرف نام لیا۔ اچھا خان صاحب عوام کو کنٹرول پھر اسی طرح کیا جائے گا جس طرح پہلے کیا جاتا ہے؟ کیونکہ فضل الرحمان تو بڑی تقریریں کر رہا ہے، تو یہ تو میرا خیال آرام سے چپ ہو جائے گا۔ دیکھیں انتہا پسند جو ہے نا پاکستان میں وہ چند پرسنٹ ہی ہیں جو اس بات کے اوپر سوچتے ہیں، یہ اس کی مخالفت، یہ ایک اندھا دھند مخالفت ہے حالات کا تجزیہ کیے بغیر، صرف یہ کہ بھئی اسرائیل سے دشمنی کے بنا پر یہودی سے کہ ہم نے یہودیوں کا ساتھ نہیں دینا۔ جو حالات ہیں ان کو دیکھ کر پاکستان کی اکثریت جو ہے میں سمجھتا ہوں اس فیصلے کو قبول کر لے گی۔ آج انتہا پسند مسلمان تنظیمیں ہیں وہ کوئی یقین اس کے خلاف نکلیں گی، لیکن جب فوج ساتھ ہوگی تو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اس کا مقابلہ کرے۔ اچھا یہ بات آپ نے بڑی اہم بتائی کہ فوج جب ساتھ ہوگی تو یہ جو پاکستان میں انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے، آئے دن کئی ایسے معاملات آتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو تکلیف دی جاتی، آگ لگا دی، مار دیا، قتل کر دیا، تو اس کو آج تک ہماری فوج نے سیریس نہیں لیا۔ ان کے خیال میں یہ معمولی کیس ہے۔ دیکھیں ایک رائے تو یہ بھی ہے دنیا کی کہ انتہا پسندی کا جو رجحان ہے اس میں فوج کا بھی عمل دخل رہا ہے۔ انہی کے کہنے پہ ایسی تنظیمیں سر اٹھاتی رہی ہیں یا بنتی رہی ہیں جنہوں نے یہ معاشرے کو بگاڑ میں کردار ادا کیا۔ خان صاحب آخر پہ ایک چیز بتائیے کہ جس طرح اسحاق ڈار آ کے کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا، امریکہ کے ساتھ کیا ہے، لوگ اس میں بڑے سوالات کر رہے ہیں کہ جو معاہدہ کیا بات تو وہ کرنی چاہیے، تو اس سے کیا چکر دیا جا رہا ہے؟ صاف ستھری بات کیوں نہیں کی جا رہی؟ یہ ہمیشہ پاکستان میں ہوا ہے کہ گول بات کرتے ہیں، صاف بات نہیں کرتے، اس کی ضرورت نہیں رکھتے، اس لیے کہ مخالفت شروع ہو جاتی ہے اور اس کو فیس کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن ہر رئی شعور بندے کو یہ بات مطلب تسلیم ہے، نظر آ رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ امریکن پالیسی ہے، اور امریکن پالیسی کے اندر یہ 8 ممالک نے حامی بھری ہے، تبھی ٹرمپ صاحب جو ہے انہوں نے اگلا قدم اٹھایا ہے۔ اس کا مطلب جو بھی انتہا پسند لوگ پاکستان میں اٹھیں گے انہیں کچل دیا جائے گا؟ ظاہر بات ہے کہ جو بھی تنظیم اس کا مخالفت کرے گی اس کو پوری قوت کے ساتھ یہ روک دیں گے۔ چلیں بہت شکریہ خان صاحب۔
नाज़रीन, ये बात बड़ी एक अहम है कि अगर हुकूमत चाहे, फ़ौज चाहे तो सब कुछ हो सकता है, मगर जो कुछ हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आए दिन इश्तिहारात बाकायदा तौर पर तक़सीम किए जाते हैं और ऐसी नफ़रत फैलाई जा रही है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में अहमदियों के मतलब आपको हम अपडेट देते रहते हैं, जो मसीह बरादरी उनके मतलब भी देते रहते हैं, लेकिन ये मामला रुकने का नाम नहीं लेते। हमारे ब्यूरो चीफ हैं पाकिस्तान सर, अब क्या ये इश्तिहारात नए तकसीम शुरू हुए? जी बिल्कुल, जो वाकया हुआ था पीरू चक में, उसके बाद जो है ये बार कौंसिल जो वकला है उनकी तरफ से कोई मजम्मती बयान सामने आ रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो पसरूर जो है बार कौंसिल है और नारोवाल की बार कौंसिल है और इसके अलावा डस्का की जो बार कौंसिल है उन्होंने एहतजाजी जो है वो एक बयान दिया है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो उसमें जो पसरूर के जो वकला है उन्होंने बताया है कि जो पसरूर बार एसोसिएशन जो एसोसिएशन जो है वो ये अफसोस का इजहार करती है कि पीरू चक के हालिया वाकया में पुलिस ने 50 से 60 मुसलमानों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया है और थाने में रखने की बजाय नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है, जो कि ना सिर्फ कानून इंसाफ बल्कि बुनियादी इंसानी हकूक की भी सरीहन खिलाफ वर्जी है। और पसरूर बार कौंसिल इस करारदाद ये करार देती है कि इस वाक़े की जिम्मेदारान बराह रास्त पुलिस, डीएसपी डस्का और एसएचओ थाना मोतरा पर ये इल्जाम देती है कि इन लोगों ने गैर कानूनी इक़दाम में मुलव्वस तमाम अदारों और एहलकारों की तंबीह की जाती है कि अपनी हदूद के क़याम में रहें और इस वाक़े को गैर जानबदार और मेरिट पर मबनी तहकीकात लाई जाए और जिम्मेदारान को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए और जिन बेगुनाह शहरियों को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है उनको फिर फौर तक रिहा किया जाए। यानी वो ये कहना चाहती है कि जो टीएलपी के एहलकार जिन्होंने 5 से 6 डेरों को आग लगाई है, वहां पे तोड़ फोड़ की है, फायरिंग की है, वो बेगुनाह शहरी है और पुलिस ने जब ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया है तो आप बार कौंसिल को ये धमकी दे रही है कि आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। इसी तरह जो बार कौंसिल डस्का की उसने भी यही कहा है कि जो पीरू चक में जो कादियानी और मुसलमानों के दरमियान जो एक खातून की लाश मुसलमानों के कब्रिस्तान में तदफीन करने से जो तनाज़ा पैदा हुआ है, उसकी वजह से जो ये बार कौंसिल डस्का उसमें एक शदीद किस्म की तशवीश और अफसोस का इजहार करती है और पीरू चक तहसील डस्का के हालिया वाक़े में पुलिस ने जो 60 के करीब मुसलमानों को पकड़ के गैर कानूनी हिरासत में रखा है, उन्हें थाना की बजाय नामज़द मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है, उनको फिर से रिहा किया जाए। इस वाक़या की जिम्मेदारी बराह रास्त कानून नाफिज करने वाले इदारों पर होती है कि वो अपना किरदार सही तरीके से अदा करे। इस गैर कानूनी इक़दाम में मुलव्वस तमाम किरदारों अदारों एहलकारों को तंबीह की जाती है कि वो अपनी हदूद के अंदर रह कर काम करें। इस वाक़े की गैर जानबदार शफाफ मेरिट पर मबनी तहकीकात अमल में लाई जाए और मुजरमान जो है उनको फिर फौर गिरफ्तार करके सजा दी जाए। तो ये जो तीनों बार कौंसिल है उन्होंने एक ही मौक़िफ़ ये बयान किया है कि जो पुलिस ने जब पुलिस की मुद्दईयत में जो एफआईआर दर्ज की गई है जिसके अंदर जो डकैती की और दहशतगर्दी की दफात लगाई गई है और जो वो 300 के करीब अफराद के ऊपर जो एफआईआर की गई थी उसके मुताबिक पुलिस ने अब अपना काम शुरू कर दिया है और पुलिस ने वहां पर हमारी तलाश के मुताबिक तकरीबन कुछ 90 के करीब अफराद को हिरासत में लेकर नामअलूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। अब उनसे तफ्तीश जारी है, तो उसकी वजह से जो है ये सारा एक जो मसला पैदा हो रहा है कि अब इनको ये तशवीश हो रही है कि ये बेगुनाह लोग हैं, जबकि इनको ये चाहिए था कि अगर वो बेगुनाह लोग थे तो उनके खिलाफ एफआईआर क्यों हुई। अब पुलिस खुद मुद्दई बन गई है, तो इसलिए बार कौंसिल ये कोशिश कर रही है कि हम मजम्मती करारदादे पेश करके पुलिस के ऊपर एक प्रेशर बनाए और पुलिस हमारे प्रेशर में आके इनको छोड़ दे। सर ये बताइए, वकला जो हमारे हैं नॉर्मल तो इन्हें पढ़े लिखे समझते हैं, लेकिन मेरी नज़र में तो सबसे जहालत जो है इनमें पाई जाती है, इन्हीं में से जज बनते हैं। वो फिर जो अदालतों की हमारी हालत है वो आपके सबके सामने। ये उन्होंने आग लगाई, उन्होंने लूट मार की, वीडियो सामने आ गई, सब कुछ आने के बाद भी ये जो वकला है ये क्यों इस तरह के बयान दे रहे? जी बिल्कुल, वो उनकी वजूहात यही है कि वो यही समझते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो गैरत रसूल के अंदर है और गैरत रसूल में हमारा सारा कुछ जो है वो ठीक है और हम हर काम कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई गलती नहीं है। जब अगर यही स्टेटमेंट ये जो एफआईआर हुई है
اگر کسی احمدیہ کمیونٹی کے افراد کی طرف سے دی جاتی تو انہوں نے جج کے سامنے یا ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے جا کے اس کو جھوٹا قرار دے دینا تھا، اس کے اوپر پیسے ڈال کے۔ اب جب یہ نظر آ گیا ہے کہ پولیس کو بھی انہوں نے مارا ہے اور پولیس نے خود اپنی مدعیت میں ایف آئی آر کٹوائی ہے، اب یہ پولیس کو تھریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو یہ کہیں کہ آپ اس طرح نہیں کر رہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ پولیس کی کوئی بھی اسپیشل رپورٹ متعلقہ ایس ایس پی یا ڈی ایس پی یا اس لیول سے اوپر نہیں چلتی، وہ ڈی پی او لیول پہ چلتی ہے۔ تو یہ ایک اوپر سے ان کو حکم آیا کہ اس کے اوپر یہ جو کاروائی کی جائے اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اب ان کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ جتنے بندے پکڑے گئے ہیں، اگر پولیس ان کو خود ساختہ انٹروگیشن میں ان کو بے قصور نہیں ثابت کرتی تو یہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے۔ اب پولیس کے کام میں یہ لوگ مداخلت کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ اس ملک میں نظام جو ہے خراب ہوتا ہے کہ اگر کوئی محکمہ ایمانداری کے ساتھ کسی وجہ سے صحیح کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرے لوگ اس کو آ کے روک دیتے ہیں کہ بھائی تو یہ کام غلط کر رہا ہے۔ اگر وکلاء کو تو یہ چاہیے تھا کہ ایف آئی آر کے مطابق جو مجرم ہے اس کا کیس لڑیں اور عدالت میں پیش کریں۔ یہ تو جج کا فیصلہ کہ کون ایماندار ہے اور کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے، اور یہاں پر تو الٹی جو ہے وہ نظام چل رہا ہے کہ وکلاء جو ہے وہ عدالت میں پیش کرنے سے پہلے ہی پولیس پہ پریشر بنا رہے ہیں کہ وہ ان کو چھوڑ دے اور یہ بے قصور لوگ۔ موجودہ کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ آپ پولیس وہاں پہ موجود ہے؟ جی بالکل، پولیس کی نفری جو ہے وہ مسلسل جو ہے 4 سے 5 گاڑیاں جو ہے تقریباً 150 سے 200 کے قریب افراد جو ہے پولیس اہلکار جو ہے وہ وہاں پر روز صبح جو ہے 2 شفٹوں میں جو ہے وہ گاڑیاں آتی ہے۔ ایک صبح جو آتی ہے تو وہ پھر 4-5 بجے واپس چل جاتی ہے، پھر رات کے ٹائم دوبارہ ریفریش ریزرو گارڈ آ جاتی ہے سیالکوٹ سے، تو وہ وہاں پر موجود ہے تاکہ علاقے میں جو نقش عمل کی کوشش جو ہے وہ مزید بگڑ نہ سکے۔ اسی طرح جو اطلاعات ملی ہمیں وہاں ذرائع سے، جو متعلقہ ایس ایچ او ہے تو اس نے یہ بتایا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ روزانہ رات کو تقریباً 11-12 بجے کے بعد سے لے کر صبح تک جو ہم جو ہے ریڈ کرتے ہیں، تو ہمیں جہاں پر کوئی اطلاع ملتی ہے یا جو ہمارے سوتی نے ہمیں بتاتے ہیں ہم اس کے مطابق کاروائی کرتے ہیں، تو ان کو گرفتار کر رہے ہیں تاکہ ہم جو ہے ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے پوری ایک سپورٹ حاصل ہے کہ جتنے بندوں کے اوپر ایف آئی آر دی گئی ہے، جو نامزد ہے یا جو نامعلوم ہے، ان سب کو فوری طور پہ ان کو گرفتار کیا جائے اور انٹروگیشن کر کے ان کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے۔ سر وہ مولانا صاحب جو بڑی آ کے وہاں پہ تقریریں کر کے فساد پھیلا کے گئے، ان کی گرفتاری کی خبر بھی ہے کہ نہیں ابھی تک؟ نہیں جی بالکل، وہ جو ہمارے ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ وہ جو ہے سیالکوٹ میں جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی جو ہے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا وہ اس وقت تک روح پوش ہیں، اور وہاں پہ اس وقت تک سیالکوٹ، ڈسکا، موترا اور اس کے اطراف پیرو چک میں اور قریب کے جتنے بھی گاؤں ہیں وہاں پر جتنی بھی ٹی ایل پی کی قیادت ہے وہ ساری روح پوش ہو چکی ہے۔ ان کو فوری طور پہ یہ بات سمجھ لگ گئی ہے کہ پولیس جو ہے اس وقت ہمارا کریکٹ ڈاؤن کر رہی ہے، اور اس معاملے میں پولیس کسی بھی قسم کا لحاظ نہیں کر رہی، بلکہ وہ یہاں سے اس علاقے کو چھوڑ کر کہیں دور جا چکے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ یہاں پہ ایک دفعہ جرمنی ایک کوئی کیس تھا کسی کا، اس سلسلے میں ہم گئے، وکیل کو کہا کہ یہ کیس سے آپ نے لڑنا، اس نے کیس پڑھا، اس نے کہا مجھے اگر تو سچ بتائیں گے تو میں یہ کیس آپ کا لوں گا، اگر آپ کا قصور ہے تو میں جج سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو سزا کم ملے، اس میں کوئی جرمانہ وغیرہ گاڑی شاڑی کا جو بھی تھا۔ ایسے وکلاء بھی یہاں پہ ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا میں، اور وہ جھوٹے کیس نہیں لیتے، ہمارا سچا کیس ہی نہیں لیتا۔ ہمارا وکیل آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا وہ کہے گا جھوٹ بولنا ہے، جس طرح ہم کہیں گے وہ کرو۔ یہ جو حالات وہاں پہ پیدا ہوئے، ان وکلاء کو جو عقل کے، میرا خیال اپنی عقل کے بھی دشمن ہے، یہ وہاں پہ دشمن نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے، شعور نہیں ہے، پڑھ لکھ کر ڈگریاں حاصل کر کر یہ لوگوں کو اس طرح ڈگری سے نے کی حاصل وکالت کی، اور بیانات ان کے مذہبی ہوتے ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں یہ ان کا اکیلے کا قصور نہیں، پاکستان میں ہر ادارہ کون سا اپنا کام کر رہا ہے، جس کا جو کام نہیں ہے وہ والا کام وہ کر رہا ہے، دوسرا وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ تو یہ ملک جہاں پہنچا دیا نا آپ نے، میں کہتا بڑی زبردست جگہ پہنچا، مگر شرم آپ لوگوں میں کسی میں نہ، وکلاء میں ہے نہ، علماء میں ہے نہ، سیاست دانوں میں ہے نہ، ججوں میں ہے نہ، وہ ان میں بھی نہیں ہے، چھوڑے ان کو، کسی میں شرم نہیں۔ ناظرین، یہ پاکستان جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو اس جگہ پہ پہنچانے کے لیے بڑی محنت کی گئی، اور ابھی آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، تاکہ اور سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو اسرائیل کا ایشو بنا ہوا ہے
آ کے بیانات ایسے دیے جا رہے، کبھی ساکڈار کی طرف سے، کبھی کسی کی طرف سے، کہ ہم نے اسرائیل کی بات نہیں مانی، ہم نے امریکہ کی بات مان لی ہے۔ سر یہ کیا کون سی کھچڑی پکائی جا رہی ہے؟ یہ پاکستانی جو آپ کے جیلی لیڈر ہیں، یہ بکے ہوئے لوگ ہیں۔ جب امریکہ جاتے ہیں تو ہر بات ان کی مانتے ہیں وہاں پہ، اور قوم کو نہیں بتاتے، قوم کو ہر چیز قوم سے چھپائی جاتی ہے۔ میڈیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیا وہاں جا کے۔ ٹرمپ نے بولا کہ اسرائیل کو ایکسپٹ کرے گا پاکستان، تو انہوں نے بولا جی ہم ایکسپٹ کر لیں گے۔ ابھی اس کے ارد گرد پھر وہ ماحول بنا رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے، جیسے قطر نے بولا کہ معافی مانگے اسرائیل کے وزیر اعظم، تو کل اس نے معافی مانگ لی۔ امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے اس نے اس کو کال کیا وزیر اعظم قطر کو، اس نے بولا میں اپالوجائز میں کرتا ہوں۔ تو یہ ساری کھچڑی جو ہے ایکچولی مبارک صاحب، غزہ کے لوگوں کے لیے ان کو تو کچھ نہیں ملا، وہ تو مار گئے، کھپ گئے، سب کچھ ہو گیا، ظلم ہو گیا ان کے ساتھ۔ یہ اپنی کھچڑی بنا رہے ہیں۔ ہماری حکومت چلتی رہے، اگر امریکہ کی ہم بات مانیں گے تو ہماری حکومت چلے گی۔ وہ جو 4 اسٹار جنرل ہے وہ اپنی کھچڑی بنا رہے ہیں، میری اور ایکسٹینشن ہو جائے۔ تو یہ سارے پاکستان کے مفاد کی باتیں نہیں ہیں، یہ ان کے اپنے مفاد کی باتیں ہیں، اور دنیا بھی جانتی ہے، پاکستانی بھی جانتے ہیں کہ یہ سارے کرپٹ لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہوا ہے۔ یہ اگر کوئی اور حکومت، جانبدار حکومت ہوتی تو یہ کب کے ان لوگوں کو جیلوں میں اور ان کو سزائے موت ہو جاتی۔ لیکن بدقسمتی ہے اس قوم کی اور عوام کی نالائکی کہ وہ کل تک تو یہ کہتے تھے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، تو کام تو اپنے ان کے سارے جو سامنے آ رہے ہیں، اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے ان کے اصلی چہرے۔ مگر جو اصل بات ہے کہ پاکستان کے حالات پہ یہ کنٹرول کریں گے، اب لوگ ظاہر باہر نکلیں گے، کیا دیکھتے ہیں کس طرف جا رہے ہیں؟ کشمیر میں تو بہت وہاں پہ حالات خراب ہیں، وہاں پہ تو پولیس کو بھی میرا خیال ہے کہ کئی جگہ پہ بڑا نقصان ہوا ہے۔ بالکل مبارک صاحب، اسی طرح یہ دیکھیں ابھی کشمیر سارا ان کے خلاف ہے، فرنٹیئر سارا خلاف ہے، بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے، روز بندے مرتے ہیں، فوجی ان کے مارتے ہیں، وہ روز مارتے ہیں، اور ان کو پرواہ نہیں ہے۔ یہی بات ہے کہ ان کو اپنی فکر ہے کہ ہماری حکومت چلتی رہے، پاکستان جنم میں جائے، پاکستان کو ان کو پہلے لوٹا ہوا ہے انہوں نے، تو یہ ان کے ذہن میں تو پاکستان یا پاکستان کے لوگ یا پاکستان کا مفاد یا پاکستان میں انصاف یا جن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں کیوں آنا چاہتا ہے؟ امریکہ پاکستان کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے، کل میں نے ایک بہت زبردست بیان پڑھا، اس نے کہا امریکہ پاکستان اور ایران کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور وہ صرف اس کا جو اڈا ہے افغانستان والا، وہ اس کو فائدہ دے سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا اڈا ہے، وہاں پہ بڑے فوجی اور بڑے جہاز وہاں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ پاکستانی سمجھ نہیں رہی قوم، یہ بہت پرانی بات ہے کہ جنرل ابیر نے کہا تھا کہ پاکستان اصل ٹارگٹ ہے امریکہ کا، اور اس کے آگے پیچھے وہ صرف کھیل رہے ہیں، لیکن اصل میں پاکستان کا جو ایٹم بم ہے، یہ جو مسلح جو ہے، مسلمان جو ہیں، یہ جیلی فیک مسلمان جو جیلی نعرے مارتے ہیں، ایٹم بم ایٹم بم ایٹم بم، دنیا کا کوئی ملک بولتا ہی نہیں ہے، یہ بول رہے ہیں۔ تو یہ ان کی سختی آنے والی ہے۔ یہ نالائق ترین اور حقیقت میں پاکستان کے دشمن ہیں، اور یہ پاسبلی یہ بھی کہہ کے آگے ہوں کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ افغانستان آ جائیں، آپ کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ اس خطے میں کوئی امن نظر نہیں آ رہا۔ حالات جو ہیں وہ اگر افغانستان پہ فرض کرے امریکہ کوئی کاروائی کرتا ہے تو افغانستان کے لوگ پاکستان کے اندر کاروائی کرنی شروع کر دیں گے۔ ایسے ہی ہے مبارک صاحب، آپ دیکھیں ٹرمپ نے ہزاروں جنرلز، ان کے اتنا بڑا ملک ہے تو وہ سارے جنرل بلا کے ان کو میٹنگ کی ہے، اس نے کس لیے کی ہے؟ یہ پہلی ہسٹری ہے، ہسٹری میں تو ان کو یہی ہے کہ یہ افغانستان کو مارو، ان کا اڈا قبضہ کر لو، پھر پاکستان کے اوپر چڑھو اور ایرانیوں کو مارو، بس یہ 2 ملک ان کے ٹارگٹ ہے ابھی۔ اور اس کے لیے یہ جو چونکہ یہ بکاؤ لوگ ہیں، یہ تو پہلے ہی بکے ہوئے ہیں، 10 سال چلے جاتے ہیں، 5 سال چلے جاتے ہیں، جدھر بھی ان کو کوئی وہ کہتے ہیں کہ گندگی کا ڈھیر ملتا ہے یہ وہاں جا کے کھاتے ہیں۔ تو ابھی بھی پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، یہ روز جہاز لے کے جو گھوم رہے ہیں، تو پاکستان کا بڑا غرق ہو گیا۔ یہ اس خطے میں کوئی امن نہیں آنے والا، جیسے ابھی آپ نے کہا، یہ پاکستان ٹارگٹ میں ہے، ایران ٹارگٹ میں ہے، اور اس کو کیسے ماریں گے؟ یہ نالائق ترین جو آپ کے لیڈر ہیں یا کرپٹ لوگ ہیں،
یا بدیانت ہیں یا کرمنلز ہیں، یہ وہاں جا کے سب کچھ وعدے کر رہے ہیں. سر یہ بتائیے کہ ہو سکتا ہے پاکستان کو کوئی اور راستہ نہ دیا ہو، ان جرنیلوں نے تو ظاہر اپنے آپ کو بچانا، ہماری تو ہسٹری یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پورا ملک داؤ پہ لگا دو. تو ہو سکتا ہے امریکہ نے کہا کہ جناب آپ کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں، تو کیا کرتے وہاں پہ؟ یہ تو ہے، یہ تو شروع سے آپ کو پتا ہے کہ مشرف کے زمانے میں مشرف اوپر سے کہتا تھا میرے کو اسرائیل سے کانٹیکٹ نہیں ہے، وہ تو وہاں جا کے میٹنگ ہوتی تھی، انہوں نے منسٹر بھیجے اسرائیل کے اندر گھوم پھر کے آئے، مشرف خود ان کے پرائم منسٹر سے کسی ملک میں مل گیا. تو یہ سب فراڈ جو ہے یہ اس قوم کے ساتھ چل رہا ہے، ملک کے ساتھ چل رہا ہے. لوگ ملک کو نہیں بیچنے دیتے، ملک کے مفاد میں لوگ مرتے ہیں جیتے ہیں. اور اپنے آپ دیکھ لیں دنیا میں جو لوگ ہیں 1 روپیہ، میں آپ کو بتاؤں کہ کل میں ایک فیلڈ مارشل منٹگومری کے بارے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا. تو وہ کہتے ہیں جب ریٹائر ہوا تو اس وقت برطانیہ کے وزیر اعظم سے کہا کہ میں نے اتنی خدمت کی ہے تو مجھے ایک گھر چاہیے اور ایک گاڑی چاہیے. تو اس نے کہا ویری ساری جنرل، تم نے نوکری کی ہے تمہیں تنخواہ ملتی تھی، تم ریٹائر ہو گیا تمہیں پینشن مل رہی ہے، لیکن اس ملک کے قومی فنڈ سے تمہیں 1 روپیہ میں نہیں دینے والا. نہیں یہ تو ان ممالک کی باتیں کر رہی، ہمارے تو جو بھی قومی خزانہ ہے وہ تو ان لوگوں کا ہی ہے، یہی اس پہ عیاشی کرتے ہیں آپ کے سامنے. غریب کا تو جو گھر ہے وہ تو برباد ہو چکا ہے. آپ یہ بتائیے کہ عوام کا کیا رد عمل ہوگا پاکستان؟ میں نے کہا اس جو آج کل آپ اسرائیل کے موضوع پہ ہم بھی بات کر رہے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ بھی چل رہی، پاکستانی عوام کیا رد عمل آئے گا؟ پاکستانی کچھ بھی نہیں، پاکستانی لوگوں کی کس نے سنی ہے؟ جب لوگوں نے ریئیکشن دیا لاہور میں اور اسلام آباد میں اور لوگوں کو قتل کیا گیا، مارا گیا اور ان کو سخت ترین سزائیں دی گئی، اپنے ملک کے لوگ، اپنے ملک کی پولیس، اپنے ملک کے فوج، اپنے ملک کے جنرل، اپنے ملک کے سارے لوگ ادارے، اپنے لوگوں کو انہوں نے مارا، بچوں بوڑھوں جوان عورتوں کو مارا. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عوام جس کو اتنا مارا گیا ہو اور ان کی کوئی سنوائی بھی نہیں ہوئی، تو پھر دوبارہ آئیں گے، پھر مار کھائیں گے، پھر استانوں میں جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں دنیا میں نہیں ہوتی. دنیا میں جب قومیں نکلتی ہیں تو انقلاب آ جاتے ہیں، 1 دن 2 دن 4 دن مہینے میں. ہم نے دیکھا بڑی دنیا میں انقلاب آئے. تو یہ پاکستان میں تو وہ چیز تو ہے نہیں ہے. ان کی گرپ ہے، سب آرام خور ملے ہوئے ہیں آپس میں، چور چکے جو ہیں، حکومت میں بھی ہے، پارلیمنٹ جنرل کے ساتھ ملے، اور آپ کو پتا ہے ججز اپنا ایمان وہ بیچ چکے ہیں، وہ تنخواہ حرام کی کھا رہے ہیں. بنگلے کوٹھیاں کاریں جو میری ان کے ہاتھ سے چلی جائیں گی اگر یہ چیزیں نہ ہوئی. عمران کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں. تو یہ ساری چیزیں ملک اور عوام کے خلاف ہے. مبارک صاحب، آپ کی عوام ویری ساری تو سے ہم ریپیٹ کرتے آ رہی ہے، مردہ قوم ہے. تو ہم کیا کریں جی؟ اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. آپ دیکھیں کہ میں نے پڑھا کہ یہ الجزائر تھا، اس نے لاکھوں دنیا مروائی تھی. اسرائیل آپ دیکھیں ابھی جو غزہ میں مار رہا ہے تو لاکھوں دنیا ماری ہے فلسطینیوں کی، لیکن وہ لڑ رہے ہیں اپنی قربان کس کے لیے؟ آزادی کے لیے. پاکستانی قوم 5-10 بندے 20-40 مرتے ہیں، اس کے بعد ٹھوس ہو جاتے ہیں، بس ختم، بیٹھ گئے. اور یہ کبھی بھی پاکستانی قوم نہیں اٹھنے والی. آپ دیکھیں مبارک صاحب، امریکہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، IMF امریکہ کے ہاتھ میں ہے، ملٹری ہارڈ ویئر امریکہ کے ہاتھ میں ہے. امریکہ ایک سپر طاقت ہے، امریکہ پوری دنیا میں فوج ان کی بیٹھی ہوئی ہے. یہ سارے لوگ جو ہے امریکہ کے اندر رہتے ہیں، ان کی بیوی بچے وہاں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں، ملٹری کے آفیسرز وہاں ٹریننگ لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں، جو چاہیں گے ٹرمپ چاہے گا وہ پاکستان کو کرنا پڑے گا. اور اسرائیل کو یہ تو ماننا کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے ان کے لیے. عرب سارے اپنے بکے ہوئے ہیں، یہ اوپر سے جو تماشا چل رہا ہے یہ سب کھیل ہے، کھیل فیک، اندر سے سب ملے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ وہ ایک بندے نے کہا کہ کیوں آج تک فلسطین آزاد نہیں ہوا؟ اور عرب خود آزاد چاہتے ہی نہیں ہے کہ فلسطین ہو، اور ان کو مروا دیے، ملینز لوگ مروا دیے. تو یہ بدبختی ہے مبارک صاحب. مسلمان چونکہ آج کل فیک ہے، یہ اصلی مسلمان نہیں ہیں اور بک گئے. تو آپ یہ کبھی نہ سوچے کہ میرے خیال میں غزہ اگر آزاد بھی ہو گیا تو اس کے بعد ان کا کیا اثر ہونے والے. اور پاکستانی قوم تو آلریڈی 78 سال سے اندر جا رہی ہے، پسی ہوئی ہے. یہ اٹھنے والی ایک بندہ تھا جس نے ان کو جگانے کی کوشش کی، وہ جیل میں انہوں نے بٹھا دیا. اسی وجہ سے اسے جیل میں رکھا ہوا ہے نا، یہی وجہ تھی.
ہاں جی، ہر قسم کے کیس جعلی بنائے ہوئے ہیں، خود کھا گئے خربوں ٹریلین ڈالر، بہت شکریہ اس کے صاحب، گھڑی کے پیچھے لا کے اندر کر دیا اس کو۔ بہت شکریہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے مبارک صاحب ایسی قوموں کے اوپر جو اس طرح کے ماحول پیدا کرتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ مشرق بن گئے سارے، آپ کے پیر شیر شاہ پیر یہ سارے مشرق ہیں، مسلمان نہیں ہیں، خرگاہوں پہ جا کے سلوٹ مارتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں اور اللہ کو بھول چکے ہیں، تو پھر اللہ بھی ایسے ہی سزا دیتا ہے جو بھی پاکستان بھگت رہا ہے۔ بہت شکریہ صلاح الدین ایوبی کے دور میں اگر آپ جائیں تو اسی طرح کے جو معاہدے ہوتے تھے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، اگر ہوتے بھی تھے تو وہ چلتے نہیں تھے۔ لیکن آج کے مسلمان اور اس وقت کے مسلمان میں بڑا فرق ہے۔ آج جو حالت مسلمانوں کی ہے میرا خیال میرے سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں۔ بہرحال اس قوم کو سزا تو ملنی ہے، اب کس کے ہاتھوں سے ملنی ہے یہ میرا خیال ہے آپ کو بھی سمجھ آ چکی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔